بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے جو خبر میں آپ کو دینے والا ہوں، عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں وارننگ دی تھی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو یا جو سیاسی کارکن ہیں ان کو ہراساں نہ کیا جائے خیبر پختونخوا میں، اور یہ رسپانسبلٹی انہوں نے کہا تھا کہ صوبائی حکومت پہ اور وزیر اعلیٰ پہ آتی ہے۔ اس کے اوپر ایک جواب بھی دیا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس بارے میں آپ بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یہاں پہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ دو ٹویٹس میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائے تھے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی ہے اور وہ ببانگ دہل اب عاصم منیر صاحب کا نام لے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی تمام جو تدابیر ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، وہ کوئی حکمت عملی عمران خان کے خلاف یا تحریک انصاف کے خلاف کام نہیں کر رہی، اور وہ الٹا تنقید کر رہے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور آرمی چیف پہ کہ یہ کام کر نہیں پائے، اور یہ عمران خان کو ناکام کرنے میں ابھی تک مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد۔ نارملی یہ بات بار بار کی جاتی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں، اور ان کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ بہت زیادہ یہ دعوے کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ جی عمران خان کو ہم نے بنایا۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پرویز خٹک پھر آپ سے کیوں نہیں بنا؟ میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ پی ایم ایل این پھر 17 سیٹوں تک کیوں رہ گئی؟ یعنی جس کو اگر آپ عمران خان کو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے بنایا تو آپ باقیوں کو بھی بنا دیتے۔ یعنی عمران خان کی ایک لمبی سٹرگل ہے، وہ 3 دہائیاں ہونے والی ہیں اس کو سیاست کے اندر، لگاتار اس نے کام کیا ہے، عوام کے ساتھ اس کا تعلق 50 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، پاکستانی اس کو جانتے ہیں، تو اس کی پوری زندگی ایک سٹرگل ہے۔ ایک آدمی یہاں تک پہنچا اور یہ اپنے کھاتے ڈال رہے ہیں جی عمران خان کو ہم نے بنایا۔ عمران خان کو آپ نے بنایا تو آپ ایک اور عمران خان بنا دینا، اتنی آپ کے پاس گدڑ سنگھی ہے بنانے کی تو آپ ایک عمران خان اور بنا دیں۔ ایسے کیسے بن جائے گا عمران خان؟ عمران خان کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور اللہ رب العزت ہی چاہتے ہیں جس کو عزت دیتے ہیں۔ اب عمران خان نے جن لوگوں کو بنایا وہ بھی اللہ نہیں بنایا، لیکن عمران خان کے ذریعے سے جو لوگ بنے ذرا ان کے نام آپ دیکھیں، آپ تو اس طرح کے بندے بھی نہیں بنا سکے۔ مراد سعید کو بنایا، قاسم سوری کو بنایا، زلفی بخاری کو بنایا، شہزاد اکبر کو بنایا، یاسمین راشد اور عمر چیمہ کو بنایا، اور بے شمار اور لوگ ہیں۔ یعنی ہزاروں کے تعداد میں ایسے کارکن عمران خان صاحب نے بنائے، ایسے لیڈرز عمران خان صاحب نے بنائے، ایسے نوجوانوں کو عمران خان صاحب سیاست کے اندر لے کر آئے جو نہتے ہونے کے باوجود ہار نہیں مان رہے۔ یعنی وہ گرفتار ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، جیل سے باہر نکلتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان کو عمران خان نے بنایا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، ان لوگوں نے محنت کی ہوئی ہے، ان لوگوں نے کام کیا ہوا ہے۔ تو میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ محنت کر، حسد نہ کر۔ ایک اور خبر ہے ناظرین، پاکستان تحریک انصاف میں شہباز گل صاحب نے یہ بات بھی کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس عمران خان پہ پوری کوشش ہو رہی ہے کام کرنے کی، اور اب تو یہ کہنا شروع ہو گئے نون لیگ بھی اچھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی اچھی نہیں ہے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی آفریں دی جائیں گی، میرا نہیں خیال یہ کامیاب ہوگا کوئی بھی ایسا معاملہ۔ عمران خان صاحب کے بغیر پاکستان تحریک انصاف ہے ہی نہیں، ہم نے دیکھ لیا نا۔ یعنی جنید اکبر کے سر کے اوپر عمران خان صاحب نے ہاتھ رکھا، وہ لیڈر بن گیا راتوں رات۔ آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے کون جانتا تھا؟ جنید اکبر صاحب ایک ممبر قومی اسمبلی تھے، اپنے حلقے میں ان کا نام تھا، وہ ایک سیاستدان ہے، ان کا ایک اصولی موقف ہے، ان کی بڑی عزت ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ اس بڑے پیمانے کے اوپر یہ سارا کچھ کر سکتے تھے جو انہوں نے کر کے دکھا دیا؟ یہ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر اعتماد کیا۔ تو عمران خان ہاتھ رکھے تو راتوں رات جنید اکبر بن جاتا ہے، اور عمران خان ہاتھ اٹھا لے تو راتوں رات جو ہے وہ پرویز خٹک بن جاتا ہے، جس کے سر کے اوپر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان ہاتھ رکھتا ہے تو جنید اکبر بنتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھتی ہے تو کون بنتا ہے؟ نشان عبرت بنتا ہے۔ کس صورت میں؟ محمود خان کی صورت میں، پرویز خٹک کی صورت میں۔ تو یہ بڑے بول بولنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے جو ہے وہ صرف یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے سیکھا کچھ نہیں حالات سے۔ کبھی کبھی سر نیچے بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی اور بھی طاقتور ہے۔ اب ایک تانا دیا ہے احسن اقبال صاحب نے عمران خان صاحب کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تانا نہیں ہے، یہ تمغہ ہے جو عمران خان صاحب کو لگا ہے۔ احسن اقبال نے کہا ملک میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں جس پر عمران خان کا نام ہو۔ کیا زبردست آدمی ہے، کتنے کام کیے اس نے، کبھی اپنا نام نہیں لگایا۔ یعنی نون لیگ کی حکومت نے آج تک جتنی سڑکیں بنائی ہیں اس سے زیادہ سڑکیں ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بنی ہے۔
बहुत सारे डैम्स के ऊपर काम हुआ है, बहुत सारे हेल्थ के मंसूबे उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे तालीम के मंसूबे उन्होंने बनाए हैं और उसकी पूरी एक लिस्ट मौजूद है। बेशुमार उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए। बिलियन ट्री सुनामी उनका एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसके तहत उन्होंने बेशुमार दरख्त पाकिस्तान में लगाए हैं। इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड दिया है, इमरान खान साहब ने किसानों को खुशहाल किया। बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन एक के ऊपर भी इमरान खान का अपना नाम नहीं है। एहसन इकबाल ने अपने मुंह से बता दिया। इधर जनाब जो पुराने मंसूबे बने हुए हैं उनके ऊपर से तख्तियां उतार के कभी ख्वाजा आसिफ साहब अपने वालिद का नाम लगा देते हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तो ये गंदी आदत है कि जो भी चीज इनको मिलती है उसके ऊपर नवाज शरीफ का नाम और मुंह लगा देते हैं। और अब मरियम नवाज साहब अपना भी लगा रही है, कोई रेडी नजर आ जाए उसके ऊपर अपना मुंह लगा देते हैं। तो इन्होंने तो कसर छोड़ी नहीं। ये हसीना वाजिद को भी यही शौक था जो शौक इन्हें है। तो वाकई ये बात ठीक है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि मुल्क में ऐसा कोई मनसूबा नहीं जिस पर इमरान खान का नाम हो। मुल्क में ऐसे बेशुमार मनसूबे हैं जो इमरान खान साहब ने चलाए, लेकिन अपने नाम पे नहीं चलाए, उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीबों के लिए चलाए। कदाफी स्टेडियम में जनाब इमरान खान साहब के नारे लग रहे हैं और किसी के नहीं लग रहे। यानी वो कह रहे हैं कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। एक नारा और भी लगा रहे हैं, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। यानी मैंने देखा है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जो भी जेल में जाता है ना सियासतदान, वो फौरन बीमार हो जाता है। आसिफ अली जरदारी बीमार, शहबाज शरीफ बीमार। अब आप देखें शहबाज शरीफ उसी कमर के साथ जो हर वक्त दर्द होती थी, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और सैरे भी कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, इश्तिहारात में मॉडलिंग भी कर रहे हैं, अब उन्हें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यही कमर कभी सीधी नहीं होती थी, इसमें हर वक्त दर्द होती थी जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे। अब दोबारा अपोजिशन में जाएंगे, साथ ही इनकी कमर में दर्दें शुरू हो जाएंगी। तो ये इनके बहाने हैं। नादरीन, एक और जो अहम खबर है पाकिस्तान से, जब वजीर आजम ने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करने हमारे साथ आकर, तो इस पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। अब समझ आई कि इमरान खान साहब ने यह काम क्यों किया था। उन्होंने कहा जी कि आप जाने और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने, इमरान खान साहब ने यह मैंडेट की मुज़ाकरात करनी है या नहीं करने, मामला किधर जाना है, ये इमरान खान साहब ने दिया हुआ है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को। पीटीआई ने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी तरफ से सुर्ख झंडी है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही, पीटीआई तो करेगी एहतजाज, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेगी जिसका इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। तो हम तो करेंगे जनाब अपना वो काम, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कह दिया, हमारी तरफ से मुज़ाकरात नहीं है। हाँ, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं, वो इमरान खान साहब से आप उनकी मुलाकात करवाएं, वो जाने और इमरान खान साहब जाने। तो पीटीआई ने, जो नॉर्मली होता है ये था कि जब भी कभी मुज़ाकरात होते थे तो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक मुतासिर हो जाती थी कि जनाब एक तरफ एहतजाजी तहरीक चल रही है, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये किस तरह की तहरीक है। तो अब पीटीआई कह रही है जी हमारा फोकस सिर्फ तहरीक पे, हमारे लीडर ने कह दिया हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हम तहरीक चलाएंगे।